اس کی تمہید میں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کرتی ہے، یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں۔ اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے مذہبی مدرسوں میں جو بیانیہ پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کے بنیادی نکات بھی میں نے متعین کر کے واضح کر دیے، اور یہ عرض کر دیا تھا کہ صرف وہی نکات نہیں ہے، نکات تو اسلام اور ریاست سے متعلق اور بھی ہیں بعض، لیکن بنیادی نکات یعنی جو فرق پیدا کر رہے ہیں وہ وہی 5 نکات ہیں جن کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں، ان کا سارا لٹریچر حقیقت میں اسی بیانیے پر مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اس فقہی اسلوب میں بیان کریں۔ آپ سید قطب کی تحریریں اگر پڑھیں یا عبد القادر عودہ کی تحریریں پڑھیں یا اسی طریقے سے بعض دوسرے مفکرین کی تحریریں دیکھیں، بلکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بھی بہت سی تحریریں دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں فقہی اسلوب بہت سی جگہوں پہ نہیں اختیار کیا گیا، ایک دوسرے اسلوب میں وہی بیانیہ ظاہر ہوتا ہے، وہی سوسائٹی کے لیے ایک دعوت بنتا ہے، ایک پیغام بنتا ہے۔ لیکن اس کا جو کلاسیکی فقہ کی تعبیرات کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمارے برادر عزیز مولانا عمار خان ناصر نے جہاد پر اپنی کتاب میں اس کی پوری داستان بیان کر دی ہے، یعنی انہوں نے ایک طرف یہ بتا دیا ہے کہ کلاسیکل فقہ میں یہ کن کن مراحل سے گزرا ہے، اور دوسری جانب پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کی پریزنٹیشن کو جو صورت دی ہے اس کا ربط بھی بڑی حد تک واضح کر دیا ہے۔ تو یہ جو میں نے لکھا ہے کہ جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور پھر جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں، تو اس میں یہ فرق ہے، یعنی جب وہ مدرسوں میں پڑھایا جائے گا تو وہاں پر وہ قدیم فقہ کی اصطلاحات میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں وہ ایک بیانیے کے طور پر سامنے نہیں آتا، یہ ایک دعوت کے طور پر سامنے نہیں آتا، بلکہ وہاں وہ اجزاء میں سامنے آتا ہے، ایک جز اس باب میں سامنے آ جائے گا، ایک دوسرا جز دوسرے باب میں سامنے آ جائے گا، وہاں وہ ایک بکھری ہوئی صورت میں آپ کے سامنے متعین ہوتا ہے، کیونکہ فقہا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کی کوئی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں دین کے احکام ہی کی شرح و وضاحت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ اسلامی تحریکوں کے لٹریچر میں آتا ہے یا مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہاں کی تعبیرات میں آتا ہے، تو پھر اس کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے، یعنی پھر یہ اس سے اوپر اٹھتا ہے، اس کی اجزاء میں ایک خاص طرح کا ربط پیدا ہوتا ہے، پھر اس ربط کے لحاظ سے اپنا یہ ایک ہدف متعین کرتا ہے، اور پھر اس ہدف کو سامنے رکھ کر یہ اپنی دعوت دیتا ہے پوری طاقت کے ساتھ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آ کے یہ غیر معمولی جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ چیز اجزاء میں نہیں رہی۔ اس سے آپ اس گتھی کو بھی سلجھا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ مذہبی مدرسوں میں اگر یہی سب کچھ پڑھایا جا رہا تھا اور یہی چیزیں بتائی جا رہی تھیں، تو پھر اسلامی تحریکوں کے ساتھ یا مذہبی سیاسی تحریکوں کے ساتھ مدارس کا ربط اس طرح کیوں نہیں نمایاں ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی وہاں پر بھی ایک نوعیت کا شفٹ موجود ہے، وہ اس سے آشنا نہیں ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت دے کر اس کا ایک ہدف اور نصب العین متعین کر کے اس کو دعوت بنانا ہے، وہاں وہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتش خفتہ ہے وہاں پہ، یہاں پر وہ دعوت بنی ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں آ کر جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور عالمی سطح پر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مذہبی جذبے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتش فشاں بن گیا، یعنی یہ آتش خفتہ تو تھی لیکن وہاں پر اجزاء میں بکھری پڑی تھی، جیسے آپ راکھ میں کوئلے دبا کے رکھ دیں، موجود ہے، یعنی ان میں سے ایک ایک جز کو آپ تلاش کر کے دکھا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے اس کی کافی پیچھے تفصیل بھی کر دی ہے، لیکن اس کو پھر ایک بیانیے کی صورت دینے کا عمل اسلامی تحریکوں نے کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو ایک عملی آتش فشاں میں بدل دیا اس اقدام نے۔ تو اس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے، یعنی یہ کوئی خیال نہ کرے کہ یہ جو اس وقت فساد پیدا ہو گیا ہے، اس وقت جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی معاشی عمل سے پیدا ہو گئی ہے
یہ غربت سے پیدا ہو گئی ہے، یا اس کے اسباب میں فلاں اور فلاں چیزیں ہیں، یا ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے، یا کچھ لوگوں کے دماغ میں کوئی سودا سما گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ فکر موجود ہے، اور وہ بڑا یعنی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا، بڑا غیر معمولی فکر ہے. اس کی بنیادیں بڑی محکم بنیادیں ہیں، اور اس کو جس چیز سے استدلال کی بنیاد میں اٹھایا گیا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں نے دیکھا تھا کہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی تھی جب میں نے اس کے ماخذ استدلال کو واضح کیا کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے.